السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق سے صداقت علی فرائیڈے اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس عیسوی سال کا پہلا دن ہے۔ 2020 ختم ہوا اور 2021 اس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ رات ہم اسلام آباد میں تھے اور سورہ اتفاق کا میں اور میرے ساتھ الحاج محمد جرال صاحب جو کہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے وہ تھے، اور ایک اور ہمارے دوست حافظ محمد اقبال صاحب وہ بھی تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جو کہ ہمارے بڑے عظیم سربراہ بھی ہیں اور ہمارے آئیڈیل بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اور ہمارا بڑا ایک دوستی کا تعلق بھی ہے، عقیدت کا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ۔ سوچا کہ ان کی طرف چلتے ہیں، ان کی خیریت معروف کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بیمار بھی تھے تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی ہم آپ کو ملنے کے لیے آج آ رہے ہیں، تو فرمایا لگا کہ فیصلہ کریں کہ شام کا کھانا آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر چلے گئے۔ بیٹھے بیٹھے وہاں پر خیال آیا کہ آج 2020 کا آخری دن ہے اور مغرب کے بعد جو ہے وہ نیا سال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ لوگ نہ جانے کن کن معاملات میں پھنسے ہوں گے، ہم کیوں نہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے نئے سال کا آغاز کریں۔ تو اکثر فرمایا کہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر تلاوت بھی کی اور نعت بھی پڑھی۔ الحاج محمد جرال صاحب نے یہ خوبصورت نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری دنیا کے اندر not only Christians, also the Muslims celebrate New Year Eve۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا جو نیا سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اور کبھی ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے اور غور کیا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے نیو ایئر کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میں پوری دنیا میں الحمدللہ گھومتا ہوں، مجھے بہت کم نہ ہونے کے برابر یہ موقع مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے نئے سال کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کریں جس طرح کہ ہمارے لوگ مسلمان وہ عیسوی اعتبار سے جو یکم جنوری آتی ہے یا پھر 31 دسمبر وہ لاسٹ نائٹ آف دا ایئر ہوتی ہے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دنگا فساد ہوتا ہے، موٹر بائک جو ہے اس کے سلنسر نکال دیتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی اور گل گپاڑا اور کئی جانیں بھی اس میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، نتھنگ رانگ ود اٹ، کہ آپ اس کو عیسوی سال کو بھی آپ سیلیبریٹ کریں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، مگر اس موقع پر ہم اللہ اس کے محبوب کا ذکر کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ نعمت سے بھرا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، انکاؤنٹڈ، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو جان ہے تو جہان ہے، پیارے والی بات ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو زندگی کو بامقصد ہونا چاہیے۔ یہ زندگی صرف ایک خود غرضی پر محیط نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی استطاعت دی ہے، آپ کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کتنے چولہے جو ہے وہ بند ہیں اور ان کو آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام بھی انسان ہونے کے ناطے ہمارے پر فرض ہے کہ بحیثیت انسان، ناٹ اونلی فار دا مسلمس، اگر آپ کے کوئی نیبر میں کوئی نان مسلمس بھی ہیں،
بھی ہیں تو ہمارا تو دین کہتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ پر سونا جو ہے وہ حرام ہے، آپ سو نہیں سکتے، ان کا خیال کریں۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں جہاں ہم سیلیبریشن کرتے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں اور تمام انبیاء کا ذکر کریں۔ ہم تو ہمارا دین قرآن کہتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی میں فرق نہیں کرنا۔ ہم تو مسلمان ہی نہیں ٹھہرتے جب تک ہم کہ تمام پیغمبر اور انبیاء پر ایمان نہ رکھیں۔ تو یہ سیلیبریشن کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو اسلامی کیلنڈر جو اس کا جو نیو ایئر ایو ہوتی ہے یا جو یکم محرم ہوتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان گزارشات پر ضرور آپ عمل فرمائیں گے۔ اور آج اتفاق ہے، سوء اتفاق ہے کہ میرے پاس میرے بڑے ہی پیارے شاگرد قاری محمد علی قادری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی میری اس لائیو ٹرانسمیشن میں آج تھوڑی سی ہم تلاوت ان سے بھی سن لیتے ہیں۔ تو قاری آپ آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو جی، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نئے سال کا آغاز ہے تو ہمیں اللہ کے کلام سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ سال اگر اسی طرح آئندہ آنے والے سال ہمارے لیے باعث برکت ہوں۔ قاری محمد علی صاحب تھوڑی سی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ 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 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، اللہ 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 هو الله الذي لا اللہ اللہ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، اللہ 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك اللہ اللہ القدوس ما شاء اللہ السلام اللہ 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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللہ 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 ما شاء اللہ سبحان الله عما يشركون اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللہ. سبحان الله عما يشركون. اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. اللہ اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. احسنتم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ جناب قاری محمد علی قادری صاحب سے اللہ کے کلام کی طرف سماعت فرما رہے تھے. قاری محمد علی قادری صاحب ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان پر بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی محافل میں بھی قرآن پاک کے لیے لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہمارے پنجاب اسمبلی کے بھی آفیشیل قاری ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور اس میں ترقیاں عطا فرمائے اور یہ اور محنت کریں اور آگے بڑھیں. میں چند آیات تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آگے سلسلہ بڑھائیں گے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو چونکہ وہ فوگ کی وجہ سے میں سفر میں پھنس گیا تو نہیں پہنچ سکا اور اگلے دن بھی تو اسی طرح مصروفیت رہی. تو کوشش میری ہوتی ہے کہ جو ہم نے ایک جمعے کے دن 10 بجے رات کا ٹائم جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے اس وقت آپ سے ملاقات ہو. اب یقیناً انتظار بھی کرتے ہیں تو میری میکسیمم کوشش ہوگی کہ ہر جمعے کو رات 10 بجے میں یقیناً میک شور کروں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ کچھ لمحات جو آپ کے ساتھ گزاروں. مجھے بھی سکون ملتا ہے اور مزہ آتا ہے کہ جب آپ لوگ محبت سے سن رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ انسان جتنا بھی سنا سکتا سنائے اور کوئی اچھی اچھی باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. تو ابھی بھی میں اسلام آباد سے سیدھا آ رہا ہوں اور کافی تھکاوٹ بھی ہے. میں نے کہا کہ آج کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے تو میں انشاءاللہ تھوڑے سی چند آیات تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک ادنات پڑھیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ حسب معمول تمام فوت شدگان کو اثار ثواب جو ہے وہ کریں گے. ایک مرتبہ دو بات پڑھ لی مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللهم طول عمرك. ما شاء الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. الله أكبر. ما شاء الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. الله ما شاء الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. الله
شاء الله ما شاء الله الله أكبر مرحبا يا عمي فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الله ما شاء الله ما شاء الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ما شاء الله ما شاء الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ابھی آپ اس کلام کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے جو کہ کلام البشر نہیں ہے، لیسا کلام البشر، وہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا کلام، اگر کسی نے نعت لکھی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کوئی اچھا نعت خواں، اچھی آواز والا اس کلام کو پڑھے، اور اگر کسی نے کوئی گیت و غزل لکھی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا گلوکار جو ہے وہ اس کلام کو پڑھے، خوش الحانی سے پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اپنے محبوب کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یقیناً اللہ نے کچھ ایسی آوازیں بھی دنیا میں بنائیں جن آوازوں سے اللہ کی ذات اپنے کلام کو خود سن کر جو ہے وہ ذوق لیتا ہوگا۔ یہ میرے ایک کیفیت ہے، میری سوچ ہے، میں اس عشق کے جذبے سے بات کر رہا ہوں۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا۔ کبھی وہ آقا سے اپنے محبوب سے سنتے ہوں گے، کبھی محبوب کے محبوبوں سے سنتے ہوں گے، کبھی صحابہ سے سنتے ہوں گے، کبھی کربل کے قاری سے سنتے ہوں گے۔ وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر رکھ کے لے جایا جا رہا تھا شام کے بازاروں میں، تو ایک قاری جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ قرآن کے قاری اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے بڑا عجیب ہے۔ جب امام علی مقام کا سر مبارک وہاں سے گزرا تو سر مبارک سے آواز آئی کہ اصحاب کہف کا واقعہ سنانے والے ان قتل الحسین کان منہ عجبا، جو حسین کا قتل ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے۔ تو کربل کے قاری نے بھی قرآن پڑھا
تو پھر ہماری اس صدی، پچھلی صدی سے لے کر اب تک شیخ عبد الباسط نے بھی قرآن پڑھا، شیخ مصطفیٰ اسماعیل نے بھی قرآن پڑھا، شیخ محمود خلیل حسین نے بھی قرآن پاک پڑھا، شیخ محمود علی البنا نے بھی پڑھا، شیخ رابع مصطفیٰ غلوش نے بھی پڑھا، شیخ صدیق المنشاوی نے بھی پڑھا، شیخ سید متولی نے بھی پڑھا، ان سب قرآن نے پڑھا. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ یقیناً ان قراء کی آوازوں سے اپنے کلام کو سن کر یقیناً محظوظ ہوتی ہوگی، اور اللہ کی ذات بھی اس سے لطف اندوز ہوتی ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام اللہ جو ہے اس کو جتنے بھی احسن طریقے سے پڑھا جائے اللہ کا محبوب بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور خالق کائنات بھی خوش ہوتا ہے جس کا کلام ہے. اور یہ وہ کلام ہے جو کوئی دنیا کی طاقت آج تک اس کو بدل نہیں سکی، اس کو بدل کوئی نہیں سکا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اپنا ذکر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لی ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجئے. میں اپنے بڑے محبوب دوست الحاج نور محمد جرال دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بڑا عرصہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے. اب وہ ہجرت کر کے پاکستان واپس آ گئے ہیں. اب کبھی کبھی وہ امریکہ جاتے ہیں اور اکثر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ یہ ذوق جو ہے نا قرآن پاک کا سننا اور پھر اس کے مطابق حضور کی نعت کو لکھنا اور اس کی نعت کو پڑھنا، یہ ایسا عشق ہے اس چیز کے ساتھ ان کو کہ یہ ان کو امریکہ میں بھی نہیں ٹھہرنے دیتا. اور آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب سکونت مستقل جو ہے پاکستان میں اختیار کروں گا. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ نعت خواں حضرات میں اور نعت کو حضرات میں ایک بہت اچھا اضافہ پھر سے ہو گیا کہ پہلے بھی وہ تشریف لاتے تھے اور دنیا ان کو سنتی تھی. بڑے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف ترین اور سینئر ترین پڑھنے والے ہم اس وقت ہیں وہ. باقی سب جتنے پڑھنے والے ان سے جونیئر ہیں ایکسیپٹ حافظ مروہ حمدانی صاحب اور اختر قریشی صاحب. یہ دونوں حضرات جو ہیں ان سے سینئر ہیں، باقی جو ہیں وہ سب ان سے جونیئر ہیں اور خوبصورت پڑھتے ہیں. انہوں نے مختلف اپنے کلام بھی لکھے، مجموعے بھی لکھے. مجھے ان کا ایک مجموعہ ہے تیرا ذکر قلزم خیر ہے، یہ انہوں نے بہت اچھا کام لکھا، بہت ساری بک لکھی، اور میں اس میں سے ایک نعت کا انتخاب کیا ہے، وہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے کے طور پر پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا سے اور میں کیا مانگوں اس عطا کے بعد، خدا سے اور میں کیا مانگوں اس عطا کے بعد، قلم لکھے بھی تو کیا نعت مصطفیٰ کے بعد، قلم لکھے بھی تو کیا نعت مصطفیٰ کے بعد. خدا گواہ وہ طائف کے سنگ دل وحشی، خدا گواہ وہ طائف کے سنگ دل وحشی، گداز لہجوں میں بدلے تیری دعا کے بعد،
گداز لہجوں میں بدلے تیری دعا کے بعد، قلم لکھے بھی تو کیا نعت مصطفیٰ کے بعد، دعا کو ہاتھ اٹھاؤں میں تیرے وصل کے بعد، دعا کو ہاتھ اٹھاؤں میں تیرے وصل کے بعد، یہ ابتدا کی تمنا ہے انتہا کے بعد، یہ ابتدا کی تمنا ہے انتہا کے بعد، تیرا مزاج ہے الفقر و فخری کا مظہر، تیرا مقام ہے سب سے بڑا خدا کے بعد، آقا تیرا مقام ہے سب سے بڑا خدا کے بعد۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ سجا ہے ختم نبوت کا تاج سر پہ تیرے، سجا ہے ختم نبوت کا تاج سر پہ تیرے، سجا ہے ختم نبوت کا تاج سر پہ تیرے، کوئی نبی نہیں آئے گا مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں آئے گا مصطفیٰ کے بعد، قلم لکھے بھی تو کیا نعت مصطفیٰ کے بعد۔ دوست میں اور شعر تھے مگر چونکہ ہمارا ٹائم بہت لمبا ہو گیا ہے، آلموسٹ 45 منٹس ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر یہ میں مکمل نعت پیش کروں گا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کل انشاءاللہ العزیز میرے غریب خانے پر ایک خوبصورت محفل قرات و نعت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ میرے تمام شاگرد اس میں تشریف لا رہے ہیں، وہ تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خواں حضرات جو مہمان جو خاص طور پر اس میں تشریف لا رہے ہیں، الحاج نور محمد جرال صاحب اور خالد حسین خالد صاحب چکوال سے، اور ہمارے بڑے پیارے دوست صابر سردار صاحب فیصل آباد سے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہمارا یہ 6 بجے لائیو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے پاکستانی وقت مطابق شروع ہو جائے گا۔ بد دعا فرمائی کہ اللہ کرے کہ موسم جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے، اور بڑی سلیکٹڈ سی گیدرنگ ہے، اس میں ہمارے اور بھی کافی احباب اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں، حافظ ہمارے وہاں سے ایک ہمارے اور دوست اور شاگرد بھی ہیں، مشاہد صاحب وہ جو ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں وہاں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان خصوصی میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو کہ مہمان خصوصی بھی ہیں اس محفل کے اندر، جناب نویس صاحب ماشاءاللہ سعودیہ ہوتے ہیں اور وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اس طرح میاں ریاض صابر صاحب ہیں، وہ بھی مہمان خصوصی ہیں ہمارے اس محفل میں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اس طرح اور بھی کافی احباب ہمارے دور دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ
6 بجے لائیو جو ہے اس پروگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. امید ہے کہ ہم 2-2.5 گھنٹوں میں اس پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. بہت یہ ہمارے گھر میں جو محفل ہوتی ہے بڑی باذوق محفل ہوتی ہے اور ہم کبھی کبھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے احباب، ہمارے جو اعزاء اقربا، والدین، ہمارے بزرگ خاندان کے ننیال دیال سے جتنے بھی احباب دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ ہم نذرانِ عقیدت اور ان کو ثواب ایصال ثواب کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے ایک اور شاگرد حافظ اقبال صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائیں گے اور وہ میرے بڑے محبوب شاگرد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل ان کی ہم نے دستار بندی بھی کرنی ہے اور وہ تشریف لائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بڑی محبت اور ذوق کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کریں گے 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. اور اب وقت آ گیا ہے دعا کا اور اب سب حضرات جو ہیں وہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ اور 3 سورۃ اخلاص پڑھ کے مجھے مل کر دیں تاکہ اس کا ثواب جو ہے ہم تمام جو احباب ان 2 ہفتوں میں دنیا جا چکے ہیں ان کو سارے ثواب پڑھ کر سکیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ نے جو کو پڑھا ہے وہ میرے مل کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہ العالمین ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب حضور کی خدمت پیش میں قبول منظور فرما. حضور کے وسیلہ جیسے ان کے اولاد پاک ازواج مطہرات والدین کریمین ان کو پیش کرتے قبول منظور فرما. حضور کی وساطت سے ان کے نالین پاک صدق سے تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی خدمت پیش قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب اہل بیت اطہار شہداء کربلا کی خدمت پیش قبول منظور فرما. حضور کے طفیل تمام سلاسل کے بزرگان کی خدمت پیش کرتے قبول منظور فرما. یا الہ العالمین جن کو کوئی بھی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کو پیش کرتے قبول منظور فرما. یا الہ العالمین بالخصوص ان 2 ہفتوں میں ہمارے جتنے بھی ملنے والے، ہمارے جتنے بھی سننے والے، ان کے اعزاء و اقربا، ان کے جاننے والے دوست احباب دنیا جا چکے ہیں، سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما. یا الہ العالمین اس کلام پاک کی برکت سے سب سننے والوں کے گھروں میں خیر فرما، سب کو سننے والوں کے گھروں میں خیر فرما، ان کے اولادوں کو نیک فرما. یا الہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان کو شفا عطا فرما. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یا الہ العالمین تیرا کلام پڑھا ہے جس کلام پاک کی برکت سے جتنے بھی بار مجھ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے پیارے دوست فرحت اللہ چیمہ صاحب امریکہ میں وہ بیمار تھے، اب کافی بہتر ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک ان کو مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہمارے ایک اور دوست والسال یو کے سے اختر صاحب وہ ایک بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ان کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کا صدقہ ان کو جلدی شفا عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے علامہ بشیر صاحب رضوی وہ بھی بیمار ہیں، ان کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی احباب جہاں پر بھی اس پروگرام میں شامل ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا الہ العالمین جن لوگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، یا الہ العالمین ان کی شہادت کو قبول منظور فرما، ان کی شہادت کو قبول منظور فرما، ان کو علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے افواج پاکستان کے شہداء جو 35-40 ہزار کے قریب لوگوں نے جوانوں نے شہادت پائی ہے، یا الہ العالمین کی شہادت کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے افواج پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمیں سب کو
ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہم سب کو تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ لبیک کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین. ہم لوگ رات کو اگر اطمینان سے سوتے ہیں, آرام کی سوتے ہیں, تو وہ یقین ہمارے افواج پاکستان کی مرغون منت ہے. اگر وہ پہرا نہ دیں اس ملک کے اندر, ہم کیسے سکون سے سو سکتے ہیں؟ ہم تو ایک اپنا گھر کے اندر خدا نہ خواستہ رات کو کوئی ڈاکو آ جائے, کوئی چوری کر, کوئی حزن آ جائے, تو ہم ساری رات سکون نہیں ہمیں ملتا. تو یقین جانیے کہ پورا ملک جو ہے وہ سکون کی نیند جو سوتا ہے, وہ یقین ہمارے افواج پاکستان کے قربانیوں کی وجہ سے سوتا ہے, ان کی نگرانی کی وجہ سے سوتا ہے. اس کو یہ استحکام عطا فرما, ہمیں ان کا دستبازی بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین. یہ جو نیا سال آیا ہے, اس سال کو ہم سب کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے. پاکستان کو استحکام عطا فرما, پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمن سے محفوظ فرما, پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا الہ العالمین. پوری دنیا کے اندر امن پیدا فرما, استحکام پیدا فرما یا الہ العالمین. ہم سب کو جوڑنے والا بنا, ہم کو توڑنے والا نہ بنا یا الہ العالمین. سب پر خیر فرما, سب پر کرم فرما یا الہ العالمین. یہ جو وبا کرونا وائرس اور ایک اور اس کی نئی شکل آ گئی ہے, اس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما, پوری دنیا کو نجات عطا, بالخصوص پاکستان کو اس سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ناظرین سامعین, بہت بہت شکریہ. آپ بڑی محبت سے اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اس پروگرام کو آپ جو ہے لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, اور ہمارے جو چینل ہے یوٹیوب چینل خاص طور پر اس کو سبسکرائب کریں, تاکہ جب بھی کوئی چیز لائیو آئے تو وہ فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے, آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ سے پھر انشاءاللہ ہماری جو لائیو کل محفل ہوگی ہمارے گھر سے, اس میں آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ سے ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو رات کو 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور قاری محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.